تاکید فرمائی، اتنا زیادہ یاد رکھتے تھے پڑوسیوں کو کہ اس بات کا احساس ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کا میراث میں بھی حصہ نہ رکھ دیا جائے۔ لہذا پڑوسیوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور رشتہ داروں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دو ہی تو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کی تقدیر بہتر ہو سکتی ہے، ایک صدقہ اللہ کی راہ میں اور ایک رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ۔ اگر رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ ہو جائے تو اللہ عمر بڑھا دیتا ہے۔ 70 سال لکھی تھی، رشتہ داروں سے اچھے ہو جاؤ تو اور بڑھ جائے گی۔ 70 سال لکھی تھی، رشتہ داروں سے برے ہو جاؤ گے تو کم ہو جائے گی۔ تو عمر بڑھانے کا بھی ایک ذریعہ صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کا تو نہ کسی سے پڑوس ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کو کسی کے پڑوس میں مان لیں گے تو اللہ کو محدود کر دیں گے، سمت میں لے آئیں گے، جہت میں لے آئیں گے، ایک طرف میں تصور کر لیں گے۔ اور اگر اللہ کو کسی سمت میں اور جہت میں لے آئیں گے تو اللہ محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا وجود لا محدود ہے۔ کہاں اللہ نہیں ہے؟ جب ہر جگہ اللہ ہے تو پھر پڑوس کسی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کو رشتہ دار مان لیا جائے تو پھر لم یلد ولم یولد کا مطلب ختم ہو جائے گا۔ اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کا کسی کا بیٹا ہے، تو اس سے کسی کا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ ان دو باتوں کی بنیاد پر میں ابتدائی بیان میں ہوں اور اپنے مقدماتی گفتگو سے گزر رہا ہوں۔ ان دو باتوں کی بنیاد پر ہمیں تو اعزازات حاصل ہیں، ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے اگر ان دو باتوں کا خیال رکھیں۔ لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے فضل اور شرف ہوگا اور اللہ کے لیے وہ نقص ہے اور اللہ کے لیے وہ شایع نشان نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ائمہ کرام کے لیے، انبیاء کرام کے لیے، سرکار دو جہاں کے لیے بہت ساری چیزیں واجب ہیں، ہمارے لیے وہ واجب نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو مختلف حیثیت میں خلق کیا ہے۔ میں جملہ اور بہتر کر لوں کہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے جو ایک جیسا ہے، اللہ نے ان ایک جیسوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ جو سب کے سب، یعنی جو میں جنہیں جانتا ہوں اور آپ ایک دوسرے کو اور آپ اپنے آپ کو اور میں اپنے آپ کو جانتے ہیں نا، ہمیں اللہ نے معصوم تو نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں نبی رسول امام تو نہیں بنایا نا، فرشتے تو نہیں ہیں نا ہم لوگ۔ تو جو ہم ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، سب مختلف ہیں، حتیٰ ہمارے بدن کی ساخت مختلف ہے، حتیٰ یہ انگوٹھا ہر ایک کا علیحدہ بنایا اللہ نے۔ اہم کاغذات پہ انگوٹھا لگوایا اس لیے جاتا ہے کہ انگوٹھا ایک جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب انگوٹھا ایک جیسا نہیں ہو سکتا تو سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی، سمجھ ایک جیسی، عقیدہ ایک جیسا کیسے ہوگا۔ میں کچھ لوگوں کو اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں جو اپنا خون جلا رہے ہیں اور اپنی صحت خراب کر رہے ہیں اس کوشش میں کہ سب کا عقیدہ ان جیسا ہو جائے، سب ان کے عقیدے کے حامل ہو جائے، سب ایسے ہی سوچنے لگے جیسے وہ سوچتے ہیں۔ میں ان کو نصیحت کروں گا کہ اپنا خون نہ جلائیں، اپنی صحت خراب نہ کریں۔ جب سلمان اور ابو ذر کا عقیدہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد۔ تو ہم سب کا عقیدہ ایک جیسا، یا رسول اللہ، یہ دو چیزیں میں چاہوں گا تھوڑی دیر آپ کا ایک بھائی کی مجلس سے چھیلوں میں، اور ایک رشتہ داروں نے رشتہ دار کو یاد کیا اور برادری بیٹھی ہے، اور میں ویسے ہی اس بات کا مجھے احساس رہتا ہے کہ جتنا شیعہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اتنا اہل سنت بھی مجھے سنتے ہیں، اور یہ سندھ کا تو ویسے ہی حسن ہے کہ یہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم اثناعشری ہو، سندھ کی تو ساخت میں ہی مولائیت ہے۔ یہاں صوفیاء کرام نے، اولیاء الہی نے اتنی محبتیں بانٹی ہیں کہ دروازے پر کسی کو حق نہیں ہے پوچھنے کا کہ شیعہ ہو یا سنی ہو۔ اور ویسے بھی شیعہ برادری سے میں یہ کہتا آیا ہوں، یہاں بھی تکرار کر رہا ہوں، شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔
ممالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. عزیزو، میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں. شاید ان دو نسخوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو معاشرے میں امن بحال ہو جائے، سکون رائج ہو جائے، نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے، پیار محبت کی حاکمیت ہو جائے، اور پھر معاشرہ ایسا رنگ پائے گا کہ جس معاشرے کی امید اور جس معاشرے کا انتظار ہر شخص کو ہے. صرف دو کام کر لیں، ایک رشتہ داروں کا خیال اور ایک پڑوسیوں کا احساس. اور یاد رہے کہ پڑوسی صرف برابر والا گھر نہیں ہوتا، بلکہ میرے گھر کے چاروں طرف 40 گھر میرے پڑوسی ہیں، اور وہ 40 گھر جو میرے پڑوسی ہیں ان کے بھی تو 40 گھر ہوں گے، اور پھر ان کے بھی تو 40 گھر ہوں گے. تو شہر بن گیا یا نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ 40 گھر آپ کے پڑوسی ہیں تو ان 40 گھروں کے بھی 40 گھر ہیں، پھر ان کے بھی 40 گھر ہیں، تو شہر ایسے ہی تو بنتا ہے. تو اگر میں اپنے برابر والے 40 لوگوں کا خیال کر لوں تو خود بخود پورے شہر میں امن بحال ہو جائے. اور ایسے ہی اگر رشتہ داروں کا مجھے احساس ہو جائے کہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے، ان کے پریشانیوں میں پریشان رہنا ہے، ان کے غم میں غم زدہ رہنا ہے، اگر خوشی میں نہ بلائیں پھر بھی مجھے ان کے غم میں پہنچنا ہے. اور یہ کس نے کہاں کب کہہ دیا کہ ہمیشہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے؟ جو رشتہ داریوں میں درار ڈالنے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرے بھتیجے نے مجھے سلام نہیں کیا، میرے بھانجے نے میرا احترام نہیں کیا. یہ کس نے کب کہاں کہا ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے؟ اگر یہ قاعدہ بن گیا ہوتا کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے تو کائنات کا سب سے بڑا وجود محمد مصطفیٰ کبھی بھی چھوٹوں کو سلام نہ کرتا. سرکار کی ذات پہ صلوات ہدیہ کریں گے. حتیٰ مدینے کے بچے بھی انتظار کرتے تھے کب انہیں موقع مل جائے سرکار کو سلام کرنے. ایک دن مدینے کے بچوں نے طے کر لیا کہ آج ہم پہل کریں گے سرکار کو سلام کرنے میں، اور ایک گلی کے کونے پر چھپ کر کھڑے ہو گئے کہ حضرت یہاں سے مڑیں گے تو مڑنے سے پہلے ہی ہم آوازیں لگا دیں گے کہ سرکار دو جہاں پر ہمارا سلام ہو. سرکار نے مڑنے سے پہلے فرمایا جو چھپے کھڑے ہیں ان پہ میرا سلام. سبحان اللہ. صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل محمد. دیکھیے، قدریں بحال کرنے کی ضرورت ہے، تہذیب کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو اسلامی تہذیب ہے، یہ جو قرآنی قدریں ہیں، وہ جو نبی مکرم کی اخلاقیات ہیں، وہ جو اہل بیت کے پیغامات ہیں، وہ ہمارے لیے ہی ہیں اور ہمارے فائدے میں ہیں. میں چاہوں تو اپنا فائدہ ان سے حاصل کر لوں اور چاہوں تو میں نظر انداز کر لوں، اور جتنا میں نظر انداز کروں گا اتنا ہی میرا نقصان ہے. بحث یہ تھی، گفتگو یہ تھی کہ اللہ کا تو نہ کسی سے پڑوس ہے اور اللہ کا نہ کسی سے رشتہ ہے. تو پھر اللہ کسی کو کوئی مقام نہیں دے گا جب تک کہ اس مقام کے معیار کے مطابق اسے نہ دیکھ لے. اور لفظ بہتر کرو، جب تک اہلیت ثابت نہیں ہو جائے گی کسی کو کوئی درجہ نہیں دیا جائے گا. یہاں محنت کے بدلے میں عظمت ملے گی، یہاں ریاضت کے بدلے میں مقام ملے گا. بڑا گہرا تعلق ہے فضیلتوں کا ریاضتوں اور مصیبتوں کے ساتھ. جتنی ریاضتیں بڑھتی چلی جائیں گی اتنی ہی عظمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. میرے ہاتھ میں ہے کہ میں ریاضتیں بڑھاؤں اور عظمتیں حاصل کروں. کسی کے لیے دروازہ بھی بند نہیں ہے. پروردگار عالم نے کسی کو خاص پابندی نہیں لگائی ہے کہ کون یہ عظمت نہیں پا سکتا. ہاں، یہ اور بات ہے کہ فضل حاصل کرنے والوں کی دو قسمیں ضرور ہیں، فضیلت حاصل کرنے والوں کی دو قسمیں ضرور ہیں. دو طرح کے صاحبان فضائل ہوتے ہیں. کچھ ہیں جو فضل جزائی کے حامل ہیں، کچھ ہیں جو فضل عطائی کے حامل ہیں. فضل جزائی اور فضل عطائی کا فرق یہ ہے کہ کچھ وہ ہیں کہ جنہیں عمل پہلے انجام دینا ہوگا اور عمل کی بنیاد پر انہیں عظمت نصیب ہوگی. کچھ ہیں جنہیں اللہ پہلے عظمت عطا کرے گا، پھر وہ ساری زندگی ثابت کریں گے کہ اللہ نے عظمت ہمیں اس بنیاد پر دی تھی. وہ جو پہلے فضیلتیں پائیں گے
اور وہ جو بعد میں فضیلتیں پائیں گے، یعنی عمل پہلے ہوگا اور عظمت بعد میں ہوگی، فضیلت بعد میں ہوگی، وہ فضل جزائی کے لوگ ہیں۔ مقام بہت بلند ہے، تعریف ان کی قرآن میں آئی ہے، ان کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی ازواج مطہرات اور اصحاب مصطفیٰ، سرکار دو جہاں کے اصحاب اور سرکار سے جڑی ہوئی بیویاں جنہیں امہات المومنین قرآن نے کہا ہے۔ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، میرا نبی مومنین پر اولیٰ اور ان کا مولا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی زوجائیں امت کی مائیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا مائیں ہیں تو ماں کی تو تعظیم ہوتی ہے، ماں کا تو ادب کیا جاتا ہے۔ تو جو ماں ہے، جو امت کے اوپر ماں کا درجہ رکھتی ہے، وہ یہ جو مادری درجہ اسے حاصل ہوا ہے، ایسی ماں تو نہیں ہے جن سے ہم دنیا میں آئے ہیں، تو یہ جو مادری درجہ انہیں حاصل ہوا ہے، یہ کچھ شرائط کے ساتھ ہوا ہے، یہ کچھ اعمال کی انجام دہی کی بنیاد پر ہوا ہے، یہ کسی مشروط انداز سے ہوا ہے یا بلا شرط ہوا ہے؟ بس یہ جو مشروط اور شرط کے ساتھ جو درجہ حاصل ہوا ہے، اسی کو فضل جزائی کہتے ہیں۔ مثلا سورہ مبارکہ احزاب کی 32ویں آیت میں ازواج رسول سے متعلق ارشاد ہوا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب یہ جو عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو آگے 6 شرطیں لگا دی ہیں اللہ نے کہ اس شرط کی بنیاد پر، اس شرط کی بنیاد پر، اس شرط کی بنیاد پر یہ شرطیں پوری کرو گی تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ مثلا پہلی شرط لگائی ان اتقیتن، شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اور ایسی گفتگو نہ کرنا جس سے بیمار دل تمہاری طرف توجہ کرنے لگے۔ وقلنا قولا معروفا، اور سیدھی سچی صاف بات کرنا۔ اور پھر ارشاد ہوا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح نہ رہنا۔ فرمایا نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اور یہ تمام شرطیں لگا دی۔ اب یہ ہے کہ تم ان شرطوں کی بنیاد پر یہ فضیلت رکھتی ہو، تو یہ فضل جزائی ہے۔ لیکن اسی آیت میں آگے جا کر ارشاد ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہر رجس تم سے دور رہے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو فضیلت یہ بھی ہے، مگر یہ فضیلت عطائی ہے، وہ فضل جزائی ہے، یہ فضل عطائی ہے۔ انہیں اللہ نے مشروط عظمت عطا کی ہے، انہیں بلا شرط عظمت عطا کی ہے، اور یہی وہ عنوان ہے کہ جس کی بنیاد پر حضرت ام سلمہ جب چادر میں آنے لگی تو نبی نے چادر کا کونا کھینچ کے فرمایا تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ وہ خیر پر ہونا کتنا بڑا درجہ ہے، وہ اس درجے پر پہنچ جانا یہ فضل ہے، یہ ان کی عظمت ہے، مگر شرطوں کے ساتھ اور مشروط انداز۔ سرکار کی رحلت قریب ہے، میں اپنے مدعا پر ایک اور دلیل دے رہا ہوں۔ سرکار کی رحلت قریب ہے، حضرت نے فرمایا میری گردن پر کسی کا حق ہے تو آ کر لے لے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں اپنی گردن پہ کسی کا حق لے کر نہیں جاؤں گا۔ صحابہ اکرام تشریف فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی محترم نے آواز لگائی، کہا یا رسول اللہ آپ کی گردن پر میرا حق ہے۔ حضرت نے فرمایا مانگو۔ فرمانے لگے کہ آپ اپنے جانور کو چابک مار رہے تھے، وہ مجھے لگ گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا مار لو۔ جب اس نے یہ کہا اور سرکار نے فرمایا مار لو، تو ایک مرتبہ صحابہ کرام میں اضطراب پڑنے لگا۔ ایک نے تو آواز بھی دے دی کہ ادب کرو، احترام کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت نے اشارہ کر کے فرمایا خبردار، جو یہ کہہ رہا ہے اسے کہیں گے۔ حضرت فرمایا آؤ مارو۔ کہنے لگا جب آپ نے مجھے مارا تھا میں قمیض نہیں پہنے ہوئے تھے۔ حضرت نے اپنی پشت پر سے قمیض الٹی کر دی، اپنی پشت مبارک کو برہنہ کر دیا، فرمایا آؤ مار لو۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس وقت کے صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ خود بھی جانتا تھا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، اور نبی تو جانتے ہی تھے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، مگر غلط کہہ رہا ہے تب بھی اسے بولنے کا موقع دیا ہے۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ، بات تو کرنے دو۔ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی بیماری، افسران بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، کچھ دیر کے لیے تلخ جملہ سن لیں، میں ان کی خیر خواہی میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خامی ہے کہ سنی نہیں جاتی بات،
بھائی تم اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، یہ علیحدہ بات ہے، اس کی مسئلے کو سن لو گے اس کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کہے گا جی میری بات پوری سنی، حل نہیں کر پائے، کچھ حل نہیں نکال پائے، مگر میری بات انہوں نے سنی۔ سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جب سرکار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے تو سرکار کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ غلط بھی کہہ رہا ہو تو بات پوری سنو۔ اور جب وہ تازیانہ لے کے آگے بڑھا، سرکار کے قریب بڑھا، ہاتھ میں تازیانہ ہے، دھڑکنیں بڑھنے لگیں، قریب آیا اور مہر نبوت کا بوسہ دے کر کہنے لگا کون سا تازیانہ، کیسا حق، کیسا بدلہ، میں تو مہر نبوت کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ بس میں یہی ایک جملہ کہہ کے مجلس کو آگے بڑھاؤں گا، صحابیت کا کمال یہ ہے کہ مہر نبوت کا بوسہ لے لے، اور اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ دوش نبی پہ سوار ہو جائے۔ یہی دونوں کی اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی مومنن کے عرض ہے کہ ہن پاسے کنڈ میں جگہ پئی ہے، جے مومن بیٹھا ہیں کہ ہن پاسے کنڈ میں جگہ پئی ہے، سلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے ان سب نے مومن گزارش ہے کہ سلوات پڑھنا کہاں آگے آگے تاکہ پویاں کافی مومن بیٹھا ہیں کہ ان کی جگہ ملے مہربانی سلوات پڑھنا کہاں ان آگے آجو کہ یہ پویاں بیٹھل مومن جو کہہ ہوئے پانچ جگہ تے بیٹھ رہا ان پاسے کنڈ میں جگہ جہاں پہ دو اللہ کا، پھر میں جملہ تکرار کر رہا ہوں، اللہ کا کسی سے اگر کوئی عطائی نظام ہے نا تو وہ یا جزائی ہے یا کرم فرمائی ہے۔ وہ جو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ہم کچھ کریں گے، محنت کریں گے، ریاضت اٹھائیں گے تو کوئی درجہ ملے گا۔ میرے مولا علی ایک جنگ کے اندر اپنے لشکر سے خطاب کر رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں خبردار میدان میں جب اترو تو ان تین اصولوں کو اپنی زندگی، اپنے میدان میں اترنے، اپنے جہاد کا حصہ بنا دو۔ یہ تین اصول صرف تلوار کے میدان کے لیے نہیں تھے، ہر میدان عمل کے لیے یہی تینوں اصول ہیں۔ فرمایا انظر الى اقصى القوم قد قدميك تزول الجبال ولا تزل وَعَلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ۔ پہلا اصول اپنی جد و جہد کا یہ بنانا کہ اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ، میدان چھوڑ کے جانے کا ارادہ نہ ہو۔ جو فیلڈ، جو شعبہ، جو کام، جو ہدف تم نے ذہن میں بنایا ہے اس کے لیے تیار ہو۔ ان جوانوں اور بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ پڑھنے کے لیے گئے، ایک پیپر میں رہ گئے، کوئی پریشانی نہیں ہے، دوبارہ محنت کریں گے۔ محنت سے ہاتھ نہیں اٹھانا، میدان چھوڑ کر نہ بھاگنا۔ یاد رہے کہ میدان چھوڑ کر بھاگنا علی والوں کا کام نہیں، میدان میں ڈٹنا حیدریوں کی نشانی ہے۔ یہ بات میں تکرار کے ساتھ کر رہا ہوں، کثرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، چھوٹا سا ایک واعظ ہوں، چھوٹا سا ایک خطیب ہوں، ذاکر ہوں، کہ تین لوگوں کو مولا علی کا نام لینے سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تین لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کنجوس کو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، جس سے پیسہ دھیلا نہیں نکلتا۔ 2000 ایکڑ کے زمیندار ہیں، کالر پھٹا ہوا ہے، چپل ٹوٹی ہوئی ہے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ جو یہ اپنے اوپر ہی نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ پر، مسجد پہ، مدرسے پہ کیا لگایا؟ کنجوس آدمی یا علی مدد نہ بولے بھائی، یا اپنے آپ کو ٹھیک کرے، سخاوت لے کر آئے۔ پیسہ نہیں نکلتا اس کی جیب سے بھائی، کہنے لگے جی مولوی ہزار زکوٰۃ اور خمس کھا جاتے ہیں، جو تم نہیں دے کے کھا رہے ہو
वाजिब हो गई है ज़कात, वाजिब हो गया है खौफ, दे नहीं रहे, तो जो तुम नहीं दे रहे तुम भी तो खा रहे हो ना। ये तो मजलूम है दीन के, हर एक उससे खा रहा है। दूसरा वो बंदा जिसे या अली मदद कहने से पहले सोचना चाहिए वो है बुज़दिल। डरपोक का क्या ताल्लुक मौला अली से? जो डरता हो, घबराता हो, परेशान होता हो, जी जल्दी मैदान छोड़ जाता हो, हाथ पैर कांप रहे हो, ऐसे शख्स को मौला से नहीं जुड़ना। मौला से जुड़ना खुद बहादुरी है। मैं एक सरदार जी का क्लिप देख रहा था, वो फरमा रहे थे कि मेरा पोता उठते बैठते भागते दौड़ते चलते फिरते आवाजें लगाता है या अली या अली। एक सिख कह रहे थे मेरा पोता सुबह शाम या अली के नारे लगाता है। मैंने अपने पोते से पूछा, बेटा तुम या अली का नारा क्यों लगाते हो? कहना, दादा क्या करूं, जब मैं या अली कहता हूं मेरे अंदर ताकत आती है। बहादुरी, शुजाअत आवर है ये नाम, शुजाअत आवर है ये नाम। तो दूसरा वो बंदा कि जो बुज़दिल है उसे सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। तीसरा तंग नजर, घुटे हुए दिमाग का इंसान, अपना और गैर की बातें करने वाला, जी मनफी सोच रखने वाला, वो अली वाला नहीं हो सकता। दलील देने जा रहा हूं। मौला अली की एक फजीलत की हदीस है, लो सुन्नियत ली अलविसादा, अगर मेरे लिए मसनद क़ज़ावत को बिछा दिया जाए, लफ्ता तो अहला तौरात बे तौराते हैं, मैं तौरात वालों का फैसला तौरात के मुताबिक करूंगा, इंजील वालों का फैसला इंजील के मुताबिक करूंगा, कुरान वालों का फैसला कुरान के मुताबिक करूंगा। तौरात पुकार के कहेगी जो फैसला अली का है वही मेरा है। मौला अली फरमाते हैं इंजील पुकार कर कहेगी जो फैसला अली का है वही मेरा है, कुरान पुकार के कहेगा जो फैसला अली का है वही मेरा है। मेरा सवाल यह है कि जहां ये इल्म अली पर मौला का फरमान उनकी फजीलत का उन्वान है, वहां वुसअत क़ल्बी हैदर कर्रार पे भी तो दलील है। नहीं फरमा रहे कि मैं यहूदियों के फैसले नहीं करूंगा, नहीं फरमा रहे मैं ईसाइयों को मुंह नहीं लगाऊंगा, इंजील मनसूख हो गई है, कुरान मान लो तो मैं फैसला करूंगा, तौरात मनसूख हो गई है, कुरान मान लो तो फैसला करूंगा। अली एक हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि माशरे में ईसाई रहता है, माशरे में यहूदी रहता है, माशरे में हिंदू रहता है, इसके रहने को यकीन रखो और इसको अहमियत दो। मैं अगर कह दूंगा जी मैं हिंदू नहीं मानता, तुम्हारे ना मानने से क्या हिंदू मर जाएगा? मैं कह दूं मैं ईसाइयों को नहीं मानता, तुम्हारे ना मानने से ईसाई खत्म हो जाएंगे? जब उनका वजूद है तो फिर कोई रास्ता निकालो कि साथ भी रहे और फसाद भी ना होने पाए। लिहाजा तंग नजरी, घुटी हुई सोच और दिल छोटा करना, ये अहले बैत के चाहने वाले सुन्नी शियों का काम नहीं। डॉक्टर अदीबुल हसन साहब ने SIUT की जानिब से कराची यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार रखवाया ऑर्गन डोनेशन के हवाले से, आज़ा के एहदा के हवाले से, और गुफ्तगू ये थी कि फ़िक़ह जाफरिया, फ़िक़ह हनफिया, बरेलवियत और देवबंदियत क्या कहती है ऑर्गन की डोनेशन के हवाले से, आज़ा की पेबंदकारी और आज़ा की डोनेशन के हवाले से। तो जनाब मोहतरमुल मकाम जनाब मुफ्ती बोल रहे हैं ये अली वालों का काम नहीं, और जब मैं अली वाले बोल रहा हूं तो मेरी मुराद शिया ही नहीं है। ये मैं बहुत के लिए हूं इस मसले में कि अहले बैत से मोहब्बत करना शियों की मिल्कियत नहीं है। इस मौजू पे कभी दोबारा मुझसे पढ़वाइएगा, मैं आपको वो लिस्ट सुनाऊं कि जो अहले सुन्नत ने मौला अली की शान में किताबें लिखी हैं और जो अहले सुन्नत ने अहले बैत की अजमत के ऊपर काम किया है, वो कुछ आपसे कम नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा फर्क जरूर है कि फ़िक़ह जाफरिया, क्योंकि अहले बैत के आइम्मा में एक इमाम जाफर सादिक, सलवात पढ़ लेना, वो इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद भी थे और एक बहुत बड़ा नाम है, और उनकी फ़िक़्ह पर अमल करने वाले को शिया कहते हैं और जाफरी कहते हैं। पैर जमीन में गाड़ लेना, भागना नहीं, ये पहला उसूल। उन्ज़ुर इला अक़सल क़ौम, दूसरा उसूल अली दे रहे हैं, अपनी निगाहों को आखिरी दस्ते पे रखना। जो छोटी सोच रखने वाले होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। दूर तक देखना है, मुझे वहां जाना है, जब वहां जाना है तो आगे वालों को काटते हुए चले जाओ। छोटी सोच होगी तो आगे तक नहीं जा सकोगे। अल्लामा मजलिसी ने अपने बेटे से पूछा क्या बनना चाहते हो? कहा अब्बा आप जैसा बनना चाहता हूं। फरमाया कुछ भी नहीं बनोगे। मैंने सोचा था कि मालिक अश्तर बनूंगा तो मजलिसी बनाऊंगा।
میں نے سوچا تھا سلمان فارسی بنوں گا تو مجلسی بناؤں. سوچ تو اونچی کرو. کیا بننا چاہتے ہو بیٹا؟ جی مستری بننا چاہتا ہوں. بڑا مقام ہے مستری کا جو مکان بنا رہا ہوتا ہے. اگر سوچ اپنی اوپر کرو, اونچا 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 سوچو. ٹھیلا لگانے والے کا بچہ اونچا سوچ سکتا ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ سوچ کی بلندی اسے چاہیے جس کا ماحول بلند نہیں ہے, اور وہ کہاں سے سیکھ کر جائے کہ مجھے اونچا سوچنا ہے. خبردار اس کی دل شکنی نہ کرو کہ بڑا پتھر اٹھانے کی باتیں کر رہے ہو. تمہارا کام نہیں ہے, تم اس کے اہل نہیں ہو. خاص طور پر ماں باپ اپنے بچوں کو یہ کہہ کر حوصلہ شکنی نہ کریں کہ تم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتا؟ روٹی اسے کم کھلاؤ مگر پڑھاؤ اچھا, اور ہمت کرو کہ یہ اچھا پڑھے. معاشرے کو پڑھا لکھا جوان چاہیے. مستقبل ان کا بہتر ہے جن کی آج تعلیم بہتر ہے. اپنی نگاہوں کو آخری رستے پر رکھو گے, اور جب تم میدان میں پیر گاڑے رکھو گے اور آخری رستے پہ نگاہ رکھو گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہے. علی کہہ رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں جب کامیاب ہو جاؤ گے تو لوگ مرحبا بولیں گے, گولڈ میڈل ملے گا, ہار پھول تم پہ ڈالے جائیں گے, تمہارا استقبال ہوگا, تمہارے لیے شاندار محفلیں سجیں گی. اس وقت تمہارے ذہن میں ایک چیز آئے گی کہ تم کچھ ہو. مولا فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ. اس وقت اپنے آپ سے کہنا کامیابی اللہ نے دلوائی ہے, میں نے کچھ نہیں کیا. کہیں متکبر نہ ہو جاؤ, کہیں تم اپنے ہاتھ سے ہی نہ نکل جاؤ. میرے عزیزو, کسوٹی اللہ یہ دے رہا ہے کہ میں اگر کسی کو نبی بناتا ہوں, رسول بناتا ہوں, امام بناتا ہوں تو میرے پاس دو پیمانے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ, میں ان میں سے, ہم ان میں سے کچھ کو امام بناتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, ہم ان میں سے کچھ کو امام بناتے ہیں جن میں یہ دو صفتیں ہوتی ہیں. لَمَّا صَبَرُوا, وہ صابر ہوتے ہیں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور ہماری آیات پر یقین کامل رکھتے ہیں. جتنا صبر بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا. موت کی مجلس پڑھنے آیا ہوں, اسی طرح کی بات ہوگی. جتنا صبر بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا. مگر یہ کس نے کہا ہے کہ صابر اسے کہتے ہیں جو روتا نہ ہو؟ رونے سے صبر کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ نہ رونے والا تو شاید بیمار ہو, اسے علاج کرنا چاہیے. جیسے پیاس نہیں لگ رہی تو علاج کروانا چاہیے, بھوک نہیں لگ رہی تو علاج کروانا چاہیے, رونا نہیں آتا تو علاج کروانا چاہیے. رونا تو دل نرم ہونے کی عکاس ہے. جس کا دل نرم ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں جلدی آنسو آتے ہیں. بچے جلدی کیوں روتے ہیں؟ دل نرم ہوتا ہے. عورتیں جلدی کیوں روتی ہیں؟ دل نرم ہوتا ہے. دل نرم ہونا تو معاشرے کی امن کی ضمانت ہے. جو لوگ مولا حسین پہ رونے کو کچھ اور کہتے ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں, آپ کہتے رہیے, مگر ایک بات کی ضرور مجھے سر پہ قرآن رکھ کے قسم کھا کر بتائیے, جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے وہ کسی کو رلاتی ہے؟ ساری دنیا میں دہشت گردی کا شکار اگر کوئی قوم ہوئی ہو اور انہوں نے کہیں جا کر بدلہ نہ لیا ہو تو وہ وہی ہیں جو روتے ہیں. میں پوری دنیا میں پھر رہا ہوں, مجھ سے ملتے ہیں غیر مسلم بھی, وہ کہتے ہیں کہ جو حسین پہ رونے والے لوگ ہیں وہ اور مسلمانوں سے بہتر ہیں. ہم کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں, ہم کسی کا گلا نہیں کاٹتے, ہم کسی کے گھر کو آگ نہیں لگاتے. کیوں؟ اس لیے کہ دل نرم ہے. ہاں کچھ کمزوریاں ہیں جن کی اصلاح ہونی چاہیے, حقوق بشر کے حوالے سے, پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے, معاشرے کے اندر ہونے والی بگاڑ کے حوالے سے, لیکن مجموعی طور پر دل نرم ہے وہ قوم جو حسین پہ روتی ہے. اور الحمدللہ مجھے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اللہ نے موقع دے دیا کہ ہمارے دیوبندی برادران نے اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ رونا بدعت نہیں ہے, سنت ہے. موقف ہمارا ہی ثابت ہو رہا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ. توجہ چاہوں گا. صبر یعنی استقامت, میدان میں رکے رہنا, ہمت رکھنا, حوصلہ رکھنا, میدان چھوڑ کے نہ جانا, کام اپنا جاری رکھنا.
قرآن مجید میں ایک آیہ کریمہ ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ اگر آخری زمانے میں کچھ لوگ دین سے پھر گئے اور مسلمانوں میں سے کچھ لوگ مسلمان نہ رہے تو ان کے جانے سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا. تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے جانے سے اللہ کا نظام لپٹے گا نہیں، تمہارے جانے سے مسجدیں بند نہیں ہوں گی، تمہارے جانے سے جلوس بند نہیں ہوں گے، تمہارے جانے سے مجلسیں ختم نہیں ہوں گی. تمہاری وجہ سے مسجد آباد نہیں ہے، تم مسجد کی وجہ سے صاحب عزت. چلے جاؤ، تمہارے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کتنے کیسے لوگ آئے اور چلے گئے، ان کے جانے سے کچھ فرق پڑا؟ یہ قرآن پکار کے کہہ رہے ہیں اگر تم چلے گئے تو فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جن کے اندر یہ چند صفتیں ہوں گی. سب سے پہلی صفت ان کے اندر یہ ہوگی کہ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اللہ محبت کرتا ہے. میں کہہ دوں جی مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے، فلاں کہہ رہا ہے کہ جی مجھ سے اللہ محبت کرتا ہے، کیسے ثابت کریں کہ اللہ محبت کرتا ہے؟ منہ میں بولنے میں کیا جاتا ہے؟ میرے بولنے میں کیا لگا ہوا؟ میں نے کہہ دیا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں نے کہہ دیا مولا علی مجھ سے محبت کرتے ہیں، بولنے میں کیا کیا؟ مگر ثابت کیسے کروں گا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے، اس کا ثبوت ہے توفیقات. نیکیاں میرے ہاتھوں سے ہوں، خیر خواہیاں میرے ہاتھوں سے ہوں، اللہ کی مخلوق میرے ہاتھوں سے چین اور سکون میں رہے، میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں بلکہ لوگوں کے لیے نیکیاں اور خیر خواہیاں کرنے والا ثابت ہو جاؤں، میں لوگوں کے کام آنے والا بن جاؤں، میں ہاسپٹل بنا دوں، میں اسکول بنا دوں، میں یتیموں اور بیواؤں کے لیے کچھ نظام بنا دوں، میں کسی کے کام آ جاؤں. یہ دلیل ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اس لیے کہ الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کا خانوادہ ہے. اور اگر عیال کا کوئی خیال رکھتا ہو، اہل و عیال یہ لفظ آپ بولتے ہیں، اگر عیال کا کوئی خیال رکھتا ہو تو جو صاحب ہوتا ہے اس عیال کا مالک ہوتا ہے، وہ اسے بہت چاہتا ہے کہ جو اس کی عیال کا خیال کرتا ہے. مخلوق الہی اللہ کی عیال ہے. میں کتنا کام آ رہا ہوں معاشرے میں انسانوں کے، میرے علاقے میں مجھے پتا ہے کتنی بیوائیں رہتی ہیں، میرے شہر میں مجھے پتا ہے کتنے یتیم ہیں جو اس وجہ سے پڑھائی سے ہاتھ اٹھا بیٹھے، اٹھا لیا کہ ان کا باپ مر گیا تھا، فیس دینے والا کوئی نہیں ہے. میں انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں گا صاحبان حیثیت سے، بہت زیادہ نہیں، اپنی توان کے مطابق 2 4 5 جوانوں کو ڈھونڈ لو اپنے شہر میں جو اس لیے پڑھائی سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ انہیں پیسے نہیں ہیں کہ وہ فیس دے سکیں. اور اگر میں اپنی زندگی میں 5 بچوں کو بھی پڑھا کر اس دنیا سے میں چلا گیا تو جب تک وہ بچے اپنی تعلیم کی وجہ سے معاشرے کو اچھا بناتے رہے، خدمت کرتے رہے، اس صدقہ جاریہ میں میرا حصہ رہے گا. لما صبر، ہمت، حوصلہ، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. میں وہ آیت سنا رہا تھا آپ کو کہ ان میں جو چھ نشانیاں ہیں ان کی کہ جو اللہ ان کو لے آئے گا اگر کوئی مرتد ہو گیا تو. اس میں پہلی صفت یہ تھی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ يُحِبُّونَهُ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. تیسری صفت یہ ہے يُجَاهِدُونَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے سامنے وہ ذلیل اور خوار رہتے ہیں، عاجز و ناتوان رہتے ہیں، مومنوں سے اکڑ کر بات نہیں کرتے. عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اللہ کی خاطر. میں یہ ترجمہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا ترجمہ کے جو میدان میں تلوار چلاتے رہتے ہیں، نہیں، کچھ نہ کچھ اللہ کی خاطر کرتے رہتے ہیں، اسے مجاہد کہا جاتا ہے. اور 5ویں صفت یہ ہے کہ لا یخافون لومۃ اللائم، جس کے لیے میں نے آپ کو یہ آیت سنائی، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. بڑی عنایت آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں. دنیا کچھ کہتی رہے، اگر میں سچا ہوں، اگر میرا ضمیر مطمئن ہے، اگر میرے اندر کی پکار تائید کر رہی ہے، اکیلا بھی کھڑا رہوں تو یقین رکھوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے. مصائب نہیں پڑھ رہا، مگر ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا. کبھی غور کیا امام حسین کے نام پہ اتنا مجمع کیوں جمع ہوتا ہے؟
عاشور کے دن، چاہے چہلم کے دن، کربلا میں، ان مجلسوں میں، پوری دنیا میں امام حسین کے نام پہ اتنا مجمع کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ حسین عصر عاشور کربلا میں اکیلے کھڑے تھے۔ جو اللہ کی خاطر اکیلا کھڑا ہو جائے اور اسے کوئی پرواہ نہ ہو کہ کون میرا ساتھ دے رہا ہے، پھر ساری دنیا، ساری مخلوق اللہ اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ خود مولا حسین کا جملہ، لما صبروں کے بٹھے رہا ہوں میں کچھ دیر کے لیے، استقامت، مقابلہ، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، لوگ ساتھ نہیں دے رہے، لوگ ساتھ نہیں دے رہے، اکیلے ہو جاؤ گے، نہیں ڈرو، اکیلے ہو جاؤ گے۔ آج تم اکیلے ہو گے۔ 200 سال تک، 2 صدیوں تک امام حسین کے بارے میں رائے مختلف تھی، کہتے تھے امام حسین نے حکومت سے ٹکرا کر اپنا نقصان کیا ہے۔ آج رائے بدل گئی ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، اور قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ جیسے جیسے شعور بڑھتا جا رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین حق پر تھے۔ اس وقت تو پریشان رہو گے، اس وقت تو اکیلے رہو گے، لیکن آئندہ تمہارا ہے، مستقبل تمہارا ہے، تنہا نہیں ہو، اکیلے نہیں رہو گے۔ بھائی تمہیں کیا مصیبت آئی ہے، تم ہی یہ کام کر رہے ہو، کوئی ساتھ نہیں دے گا، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ مذمت کرنے والے حتیٰ گھر سے ہوتے ہیں لوگ، بعض اوقات ماں باپ بھی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نہیں، لمحہ صبر ہو، میدان میں ڈٹنا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور حالات کا رونا نہیں رونا۔ اس وقت میں اور آپ، ہم سنی، شیعہ، مسلم، غیر مسلم، جو یہاں تشریف فرمائے ہیں، ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، وہ اہل بیت کا دروازہ ہے، اہل بیت کے عنوان سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اہل بیت جن کے نام پر ہم جمع ہیں نا، وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، موڑ کر دیکھتے تھے۔ حالات سے متاثر ہونا یہ اس گھرانے کا شیوہ ہی نہیں، حالات کو بدلنا اس گھرانے کا شیوہ ہے۔ فرشتوں نے آ کر حالات خراب نہیں کیے، ہمارے ہی جیسے لوگوں نے حالات خراب کیے، تو ہم ہی ٹھیک کریں گے۔ خراب کرنے والوں کو آخرت میں عذاب ملے گا، اور ٹھیک کرنے والوں کو انعام ملے گا۔ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے کہ جو ٹھیک کرنے والے ہیں۔ میدان میں ڈٹنا، حوصلہ اور ہمت رکھنا، لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی مشکل سے مولانا عزت بنائی ہے، یہ عزت خاک میں مل جائے گی۔ میں نے اگر فلاں بات کہہ دی اور فلاں جگہ چلا گیا اور فلاں موقف کا ساتھ دیا اور فلاں مسئلے میں اگر میں نے ایسا کر لیا تو لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے، لوگ مجھے ذلیل کر دیں گے۔ میں نے بڑی مشکل سے 20 سال لگائے میں نے یہ عزت بنانے میں، جو آج میری معاشرے میں عزت ہے۔ یہ دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو انسان دے رہا ہے۔ وہ عزت ہی نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر ہے۔ جب میں طے کر رہا ہوں، جی حضور، یہ مجلس ایسی ہی ہوگی، ہماری صاحب کی مجلس ایسی ہوگی جیسے پڑھ رہا ہوں۔ صلوات دیا کریں گے محمد والا۔ میں چاہوں گا تھوڑی دیر اور میرا ساتھ دیں۔ کہنے لگے جی وہ عزت خاک میں مل جائے گی، عزت داؤ پر لگ جائے گی، عزت برباد ہو جائے گی، بڑی مشکل سے عزت بنی ہے۔ یہ عزت نہیں ہے جسے میں نے عزت سمجھا۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ تعریف کر دوں؟ علم کی تعریف ہے، غیرت کی تعریف ہے، شجاعت کی تعریف ہے، سخاوت کی تعریف ہے، آپ کی تعریف ہے، میری تعریف ہے، اس مائک کی بھی تعریف ہے، تعریف کی بھی تعریف ہے۔ ہر چیز کی ایک تعریف ہوتی ہے۔ عزت کی تعریف کیا ہے؟ عزت کی تعریف، اچھا یہ علماء کرام تشریف فرمائے، مدرسوں سے وابستہ تشریف فرمائے، عربی گرامر جاننے والے، منطق اور فلسفہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔ تعریف کبھی جملے میں ہوتی ہے، کبھی تشبیہ کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی تمثیل کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر مجھے کسی خوبصورت جوان کی تعریف کرنی ہے تو میں تمثیل کے ذریعے کرتا ہوں، چاند ہے یہ، تو چاند جب میں اسے کہہ رہا ہوں یہ تمثیل ہے، میں نے چاند اسے کہہ کر یہ بتایا ہے کہ یہ خوبصورت ہے، تو تمثیل کے ذریعے سے میں تعریف کر رہا ہوں عزت کی۔ کیل کو تصور میں لے کر آئے، کیل، میخ، کوکو، کیل۔ یہ کیل 3 جگہ پر ٹھوکی جا سکتی ہے۔ کبھی یہ کیل دیوار میں ٹھوکی جاتی ہے، اگر دیوار مضبوط ہے تو کیل ٹیڑھی ہوگی، ٹوٹے گی، پھر کہتے ہیں جی فولاد کی کیل لے آؤ۔ فولاد کی کیل بھی نہیں جاری تو پہلے ڈرل کرو،
تو یہاں سے مقابلہ زیادہ ہو رہا ہے دیوار کی طرف سے، تو اسی لیے آپ نے مشین لگائی ہے تاکہ وہ سوراخ کرے. یہ جو مقابلہ ہو رہا ہے نا، یہ کیفیت عزت کی کیفیت ہے. دیوار اتنی ہی صاحب عزت ہے جتنی دیر لگ رہی ہے کیل اندر جانے میں، اور بالآخر دیوار بہرحال دیوار ہے، اس میں کیل چلی جاتی ہے. وہ مقابلہ ضرور کرتی ہے مگر ہاتھ دھو بیٹھتی ہے اور ہار مان جاتی ہے، اور بالآخر اس کے اندر کوئی غیر داخل ہو جاتا ہے. یہ کیل آپ کبھی کبھی بیٹھ جاؤ میرے لال، یہ کیل کبھی کبھی آپ لکڑی پر بھی ٹھوکتے ہیں، مگر جتنی دیر اسے دیوار میں جانے میں لگتی ہے اس سے کم دیر، اس سے جلدی یہ لکڑی میں چلی جاتی ہے. دیوار اتنی ہی صاحب عزت ہے اور لکڑی اتنی ہی کم عزت ہے. 2 ضربوں میں اندر چلی جاتی ہے. یہ لکڑی اس کو اپنے اندر جگہ بنانے دے رہی ہے، جتنی جلدی جگہ بنانے دے گی اتنی ہی عزت میں کمزور ہے. مگر ایک جگہ اور بھی کوشش کی جاتی ہے، کیل کو پتھر پہ ٹھوکا جائے. جب آپ کیل کو پتھر پہ ٹھوکتے ہیں نا تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے مگر جگہ نہیں بنا دیتا. اسے کہتے ہیں عزت. عزت اسے کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا مگر غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں گا. اب سمجھ میں آتا ہے امام حسین نے کیا فرمایا، میں مر جاؤں گا مگر کسی کی بیعت نہیں کروں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. استقامت، مقابلہ، اپنے نظریے پہ ڈٹنا، چاہے کوئی میرا ساتھ نہ دے، چاہے میرے کوئی ہمراہ نہ ہو، میں اکیلا کھڑا ہوں مگر نظریہ میرا روشن ہے. اسے کہتے ہیں صاحب عزت. لما صبروا، اور اس کے بعد والا عنوان وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اللہ کی آیات پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری آیات پر جو یقین رکھتے ہوں گے وہ ہوں گے جنہیں ہم مقام اور عظمت عطا کریں گے. اللہ کی آیات پر یقین. ایک جنگ تھی، ایک مجاہد کا بازو کٹ گیا، دشمن نے وار کیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا. اپنا کٹا ہوا ہاتھ اپنے سالم ہاتھ میں اٹھا کر مولا علی کی خدمت میں آیا. کہنے لگا یا علی میرا ہاتھ کٹ گیا ہے. خون بہ رہا تھا، کٹا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا. مولا نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے اس کا کٹا پوری بازو اس کا جوڑا اور کچھ پڑھنا شروع کیا. ہاتھ جوڑ گیا، جیسے کٹا ہی نہیں تھا ایسے ہو گیا. تو کہنے لگا مولا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ حضرت نے فرمایا سورہ الحمد پڑھی، سورہ شفا پڑھی، سورہ الحمد پڑھی. تو ایک دم کہنے لگا سورہ الحمد پڑھی ہے. تو جیسے ہی کہا نا سورہ الحمد پڑھی ہے، تعجب سے وہ ہاتھ دوبارہ کٹ کے گر گیا. حضرت نے فرمایا جتنا میرے پڑھنے پر مجھے یقین ہونا چاہیے تھا تمہاری شفا پہ بھی تمہیں یقین ہونا چاہیے. میں اگر قرآن پر یقین ہی نہیں رکھتا، جی ہندوؤں کی طرح کے لیے دیکھیے آج جدید جدید چیزیں سامنے آ رہی ہیں. غیر مسلم قرآن کے اوپر یقین رکھ رہا ہے. کہاں تھے ابھی ہم 2-3 دن پہلے بہرامپور میں، وہاں ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے جی میرا ہندو دوست میرے ساتھ کلاس فیلو تھا، میرے ساتھ بزرگ تھے جو بتا رہے تھے. کہنے لگے کہ میں وہ ہندو تھا، کہنے لگا میں سورہ الحمد کا عامل ہوں. وہ کہنے لگے ہمیں تعجب ہوا کہ تم ہندو ہو اور سورہ الحمد کے الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک. کہنے لگا میں اس کا عامل ہوں. ہم نے کہا جی کیسے؟ چلو. اور ہم ٹرین میں مہرامپور سے، اس وقت میں خیرپور میٹرک اسکول تھا، ناز ہائی اسکول، تو یہ تقریباً آدھے سندھ کے لوگ خیرپور میٹرک کرنے جاتے تھے اور آدھے سندھ کے لوگ جو ہے وہ، بات کر رہا ہوں پاکستان بننے سے پہلے، کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے مجھ سے، لیکن بہرحال خیرپور کے اندر میٹرک کا نظام اور گورنر شاہ ہاسٹل اور ایک اسکول تھا جو میٹرک تک کا اسکول تھا، یعنی شاید ایک 2 ہی شہر تھے جن میں سے خیرپور تھا. تو ایک بڑی تعداد میں خیرپور جاتے تھے میٹرک کرنے کے لیے. یہ سن 30 اور 25 کی بات کر رہا ہوں، سن 20 اور سن 15 کی بات کر رہا ہوں، 1915 1920 کی بات کر رہا ہوں. تو وزیر تعلیم تھے پیر صاحب تھے نا، وزیر تعلیم سندھ کے اظہر الحق صاحب. یہ انہوں نے اپنے والد کا قصہ بھی مجھے سنایا تھا کہ میرے والد میں میٹرک کرنے خیرپور گئے تھے، بلکہ دادا کی بات کی تھی بات کسی کا کہ صرف خیرپور میں اس وقت میں اتنا ایک بڑا. تو کہنے لگے ہم خیرپور جا رہے تھے میٹرک کی کلاس میں، ہائی اسکول کے ساتھی تھے. تو کہنے لگا میں عامل ہوں، اور اس نے کہا جی ابھی میں ٹرین روک دوں. اس نے الحمد پڑھی اور ٹرین روک گئی. ہم نے کہا شاید اتفاق ہوا ہو.
وہ صاحب کہنے لگے جو بتا رہے تھے مجھے کاظمی سید تھے، میرا پور میں بھی زندہ ہے، حکیم ہے، بڑے مشہور ہے وہاں کے. تو وہ کہنے لگے ہم نے سوچا شاید یہ اتفاق ہوا. کچھ دیر کے بعد پھر ہم سب نے کہا اب روک کے دکھاؤ. پھر اس نے الحمد پڑھنا شروع کی اور الحمد ختم ہوتے ہوتے ٹرین رک گئی. کہا 4 مرتبہ ہم نے پسند کے مطابق ٹرین رکوائی اسے. اور وہ بندہ ڈھونڈتا ہوا آتا تھا کہ کسی نے رسی کھینچی ہے، کسی نے کچھ کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ ممکن ہے بھائی. ہاں مجھے پتا ہے میں اتروں گا ممبر سے تو شاید کوئی مجھے پکڑ لے. پھر مسلمان ہونا کیا ضروری ہے؟ اللہ اکبر. کوئی ایک سورے کا عامل ہو جائے تو تم اسے ماننے کو تیار ہو، اس علی کو نہیں مان رہے جو پورے قرآن کا عامل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلندر صلوات. میں حضور عامیانہ خطیب ہوں، میں عوامی خطیب ہوں، تو مجھے ہر طرح کی دلیل دینی ہوگی. مجھے اس بچے کے لیے بھی کچھ دلیل دینی ہوگی اور اس پڑھے لکھے دوست کے لیے بھی کچھ دلیل دینی ہوگی. مجلس میں سب کچھ لے کر جائیں تو پھر مجلس ہے، ورنہ تو یونیورسٹی کی کلاس بنے گی. یہاں ایک مزاج کے لوگ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل. عزیزو، اللہ انہیں مقام عطا کرتا ہے جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں. میرے لیے بھی دروازہ کھلا ہے، ہمارے لیے بھی اللہ کی طرف سے رستہ کھلا ہوا ہے. ہاں یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ ہم امام ہو جائیں گے، ہم معاذ اللہ رسول ہو جائیں گے. یہ آرزو نہ کریں، اس لیے کہ ہمارے قد سے اونچی بات ہے. میں تو ان لوگوں پہ تعجب کرتا ہوں جو کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں. تم جیسے ہیں تو تم نبی کیوں نہیں ہو؟ تم جیسے ہو تو تم رسول کیوں نہیں ہو؟ یہ آرزو اچھی نہیں ہے کہ وہ ہم جیسے ہیں. اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو تم جیسے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے مولانا ہم جیسے ہیں. میں نے کہا تم جیسے ہیں تو کیا تم جیسا تھا؟ کہنے 2 آنکھیں، 2 پیر، 2 ہاتھ، 2 کان، ناک، بیوی بچے، چلنا پھرنا. تو میں نے کہا پھر کہہ دوں کہ شمر تم جیسا ہے، یزید تم جیسا ہے. تو ناراض ہو گئے، کہنے لگے آپ نے مجھے شمر جیسا کر دیا. میں نے کہا جی کیا فرق ہے، اس کی بھی ساری چیزیں تھیں. کہنے لگے کہاں وہ اور کہاں ہم. میں نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، کہاں مصطفیٰ کہاں تم، کہاں علی کہاں تم. اپنے آپ کو پہچانو، دیکھو. وہ بات نہ کرو کہ جو تمہارے بس کی نہیں ہے. اللہ نے انہیں صاحب عظمت قرار دیا ہے اور ہمارے لیے رہنما قرار دیا ہے. ان کی زندگیوں کی رہنمائی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. مولا علی کا جملہ، اپنے بیان کا آخری جملہ آپ کو سنا کر آپ سے رخصت لوں گا. چند جملے مسائل کے پڑھوں گا. مولا فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں میری مدد کرو. نہج البلاغہ اعیونی، میری مدد کرو. علی کی کون مدد کرے گا؟ ہم کیا مدد کریں گے مولا کی؟ کیا مطلب ہے؟ بالتقوی، تقوی کے ذریعے میری مدد کرو. گناہ نہ کرو، علی کی مدد کرو. اپنے آپ کو سنبھالے رکھو، یہ علی کی مدد ہے. اور میرے بچوں جوانوں، تقوی کے لیے لمبی داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے. تقوی کے لیے سر پہ ٹوپی اور پگڑی باندھنا ضروری نہیں ہے. تقوی کے لیے مجھے کوئی حلیہ بنانا ضروری نہیں ہے. تقوی یعنی پرواہ، تقوی یعنی توجہ، تقوی یعنی احساس، تقوی یعنی خیال. اللہ کو یاد رکھو بس. جیسے مصلی پر قربۃ اللہ کہہ کے وضو کر کے کھڑے ہوتے ہو، ایسے بازار میں بھی یاد رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایسے افسروں میں، آفسوں میں بھی یاد رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ماں فوق کے قریب جاؤ تو چاپلوسی نہ کرو، اس لیے کہ اس کے اوپر بھی کوئی ہے، وہ دیکھ رہا ہے. ماں تحت سے ملو تو اسے ذلیل نہ کرو، اس لیے کہ اس کا بھی کوئی مالک ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے. بس ہر جگہ اللہ کی یاد. میں ان لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سا راستہ دے رہا ہوں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ اللہ کی یاد میں رہیں، انہی کے فائدے کی بات ہے. اس معنی میں، جس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کو تو نہیں مانتے، تم اللہ کی یاد میں رہو گے نا تو تمہارا ہی فائدہ ہے، چاہے اللہ کو نہ مانتے ہو. یہ کیسے حل ہوگا؟ کسی اور موقع پر. صرف میرے بچے آج اتنی سی بات لے لیں. جو دہریے ہیں نا، کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. ان سے سوال یہ ہے کہ اللہ کے ماننے میں نقصان ہے یا فائدہ ہے؟
اللہ کے ماننے میں معاشرہ کنٹرول میں رہتا ہے، آئیڈیالوجی روشن ہو جائے. میں اس کائنات کو کسی اللہ کے زیر نظر دیکھتا ہوں یا ایٹم کے زیر نظر دیکھتا ہوں. ایٹم کے زیر نظر دیکھتا ہوں تو پھر کوئی پوچھ کر چاہیے نہیں، کوئی سوال جواب ہی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، بس ہڑبونگ ہے، بے نظمی ہے، سب اپنے منہ کام کرتے رہے. لیکن اگر میں اللہ کے نظام کے مطابق اللہ کے تصور کے ساتھ اس کائنات کو دیکھتا ہوں تو پھر میرا فائدہ ہے اس میں. کوئی مجھے پوچھنے والا تو ہے؟ میرا نہیں، آپ کا، ہمارا، سب کا. لہذا ہم سب کا فائدہ ہے عقیدہ توحید کے ذریعے سے. معاشرتی فائدہ ہے، سماجی فائدہ ہے، انسانی اقدار کا فائدہ ہے، انسانی قدروں کا فائدہ ہے اگر میں کسی کو اللہ مان لوں. چلیے ان کے دروازے پر جنہوں نے اللہ ثابت کیا ہے. مقصد صاحب کا بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پہ دلیلیں تو انگنت ہیں. یہ دلیل کہ اللہ ہے، وہ دلیل کہ اللہ ہے، وہ دلیل کہ اللہ ہے، لیکن عصر عاشور حسین کا اطمینان، مطمئن ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے وجود ہے. اللہ ہے، حسین کا اطمینان دیکھو. اور جب اپنے چھوٹے سے بچے کا لاشا اٹھایا، اتنا چھوٹا لاشا تھا، 6 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، مگر حسین سے وہ لاشا اٹھ نہیں رہا تھا. کبھی آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے آتے تھے، کبھی دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں جاتے تھے، کبھی اسے دیکھتے تھے، کبھی سامنے دیکھتے تھے. سوچ رہے تھے ماں دیکھے گی تو مر جائے گی، بہن نے دیکھا تو بہن مر نہ جائے، کیا گزرے گی اس ماں پر جس کا یہ دودھ پیتا وہ بچہ ہے. حسین ابھی اس کیفیت میں تھے کہ پھر ایک جملہ مولا حسین کا مقتل نگاروں نے لکھا کہ آسمان کو دیکھ کے فرمایا خوف بن علیہ انہ بعین اللہ. یہ مصیبت مجھ پہ آسان ہے اس لیے کہ مجھے یقین ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، جسے مجھے دکھانا تھا نا وہ دیکھ رہا ہے. وہ مجھ سے مطمئن ہے کہ میں نے اپنی قربانی پیش کر دی. وجود پروردگار پر حسین کا اطمینان. عجیب میں نے داستانیں دیکھی ہیں تاریخ کی کتابوں میں اور مقتل کی کتابوں میں. پہلے تو یہ بات روشن کر دوں کہ زیادہ تر کربلا کے واقعات یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے بیان کیے. ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ دیکھا. اور اقرار جرم جو ہوتا ہے وہ قاعدہ قانون کے مطابق معتبر ہوتا ہے. عدالت میں اگر کوئی مجرم کہے کہ میں نے یہ کیا ہے تو پھر اس پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ راوی سچا تھا یا جھوٹا تھا. وہ تو قاتل تھا بھائی، بد کردار تھا، مگر مجرم تھا اور اقرار کر رہا ہے کہ میں نے کیا ہے. زیادہ تر واقعات ہم پر اعتراض ہوتا ہے نا کہ اتنی جزوی باتیں آپ کو کیسے پتہ چل رہی ہیں، یہ کہاں سے لے آئے آپ اتنی ساری باتیں، کربلا میں یہ ہوا، کربلا میں وہ ہوا. مختار کے دربار میں کھڑے ہو کے یزیدی سپاہیوں نے جو اقرارات کیے ہیں نا پکڑ پکڑ کے لائے جاتے تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا دیکھا. مثلا ایک سپاہی کہتا ہے میں نے دیکھا جب حسین گر رہے تھے تو گرتے ہوئے اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، لا واللہ لا واللہ. کسی کو دیکھتے تھے اور اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے. دوسری طرف گرنے لگے گھوڑے سے تو سنبھلتے ہوئے اس طرف دیکھ کر کہا لا واللہ مجھے نہیں چاہیے. یہ سپاہی نے تو یہ بتا دیا کہ حسین آخری وقت میں جب زخموں سے چور گھوڑے سے گر رہے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے. مگر وہ کہنے لگا کوئی ہمیں نظر ہی نہیں، ہمارے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، کون حسین کو کیا دے رہا تھا؟ اور حسین کس سے کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں چاہیے؟ میں ایک عارف ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں تھا، وہ روتے ہوئے کہنے لگے فاطمہ زہرا کہتی تھی میری گود میں آ جائے. کبھی نبی آگے بڑھ کر کہتے تھے اے میرے حسین میری گود میں آ جاؤ. حسین گر رہے تھے، فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے. نبی سے فرماتے تھے نا یہ میرا امتحان ہے، مجھے گرنے دے. ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے حسین کو 10 سپاہیوں کو مارتے مارتے حسین نے تلوار کھینچ لی، تلوار روک دی، نہیں مارا، انہیں بھاگنے دیا. یہ میں نے دیکھا. سر پر تلوار لے آئے حسین جب اپنا دفاع کر رہے تھے، بالکل سر پہ تلوار لا کے کھینچ لی، اسے بھاگنے دیا. کہنے لگے جب 10 سپاہیوں کو میں نے حسین سے بچتے ہوئے دیکھا، حسین نے انہیں چھوڑ دیا، مارا نہیں، تو مجھے تعجب ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے. کہتا ہے میں اپنا گھوڑا حسین کے گھوڑے کے سامنے لے آیا، دور سے میں نے آواز لگا کے کہا حسین تم کچھ لوگوں کو مارتے نہیں ہو، میں دیکھ رہا ہوں تم مار سکتے تھے مگر تم نے مارا نہیں، قربان جائیں اس حسین پر. تو وہیں سے مجھے آواز دے کر کہا اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے، یہ آگے جا کے ٹھیک ہو جائیں گے. میں کربلا میں ہدایت دینے آیا ہوں. میں ان رونے والوں سے پوچھوں
آخری وقت میں امام حسین نے خطبے میں فرمایا کہ باز آ جاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگو اللہ سے، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کتنا جگر ہے جنہوں نے علی اکبر کو مارا، کتنا حوصلہ ہے حسین کا جنہوں نے حسین کے علی اصغر کو مار دیا، ان کے لیے راستہ دے رہے ہیں، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ اس نبی کا نواسا ہے جس نبی کو پتھر مارے گئے، بدن لہو لہان ہو گیا سرکار کا، اور پھر جب فتح مکہ کے موقع پر انہیں رسی باندھ کے کھڑا کیا گیا جنہوں نے نبی کو پتھر مارے تھے، تکلیفیں دی تھی، فرمایا کون ہے؟ جب انہیں سامنے لایا فرمایا کون ہے؟ کہا یہ وہی لوگ ہیں، فلاں یہ فلاں یہ فلاں ہے۔ حضرت نے دیکھ کر ہاتھ اٹھا دیا، اللہم اغفرہم، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں تھے کہ میں کون ہوں۔ یہ اس نبی کا نواسا حسین کربلا کے میدان میں آخری وقت میں بھی امت کی اصلاح کی دعا کر رہا ہے، کسی طرح امت اصلاح پا جائے، کسی طرح امت کو نیکیاں مل جائیں، برائیوں سے ہاتھ اٹھا لیں۔ وہ وقت کتنا شدید تھا جب حسین گھوڑے سے گرے۔ حیدرآباد میں میرا بہت آنا ہوتا ہے، مجھ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، بالفرض بلا تشبیہ میرے ماں باپ قربان حسین کی جوتیوں پر، بلا تشبیہ اگر میں اس وقت ممبر سے گر جاؤں، وہاں سے وہ جوان اٹھے گا، مولانا چوٹ تو نہیں لگی، وہاں سے وہ بھائی بڑھے گا، سہارا دے گا، کیا ہوا تھا؟ نبی کا نواسا گرتا رہا، کسی نے پڑھ کر نہیں کہا، صرف اس گھوڑے نے حسین کا سہارا دیا، فرمایا ذوالجناح مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، اتنے زخم لگ چکے تھے۔ گھوڑے نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے کہ حسین گرے تو تکلیف کم ہو، جتنی بلندی سے کوئی گرے گا اتنی تکلیف زیادہ ہوگی۔ اس نے اپنے پیر زمین پر گھٹنے ٹیک دیے کہ حسین زمین پر گرے تو فاصلہ کم ہو جائے، بلندی کم ہو جائے اور حسین کو تکلیف کم ہو۔ جب وہ زمین پر آ گئے نا مولا، تو پسر ساتھ کی آواز آئی، کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لے آؤ، میں تبرک کے طور پر اسے رکھوں گا۔ سپاہی آگے بڑھے، رسیاں ڈالنے لگے کہ گھوڑے کو پکڑ کر لے آئے، مگر مقتل نے لکھا ہے کہ اس نے 80 سپاہیوں کو، 5-5 8-8 کر کے لوگ جاتے تھے، 80 لوگ گئے اور 80 لوگوں کو اس نے زخمی کیا، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، انتہائی بھٹرا ہوا تھا۔ گھوڑا جب بکھر رہا ہوتا ہے، بڑا غصے میں ہوتا ہے، اس کیفیت میں یہ گھوڑا تھا۔ اور جب دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو اس نے زخمی کر دیا، تو پھر پسر سعد نے، جو کربلا کے اس واقعے کا ذمہ دار تھا یزید کی طرف سے، عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے، اس نے آواز دی چھوڑ دو، دیکھو کرتا کیا ہے۔ جب سپاہی پیچھے ہٹنے لگے تو گھوڑے نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اسے احساس ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے، تو دوڑا اس طرف جہاں امام کو اتارا تھا، مگر عزاداروں اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی، حسین کے گلو اقدس کو کاٹا جا چکا تھا۔ اس نے حسین کے گلے سے نکلنے والے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو۔ اور مقتل نے لکھا اس کے گلے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے جانور ذبح ہوتا ہے تو نر کھڑے سے آواز نکلتی ہے، اور پیر مارتا ہوا، اچھلتا ہوا، مچلتا ہوا یہ دوڑا ہے بیویوں کے خیمے کی طرف، جہاں امام حسین کی زوجہ تھی، جہاں امام حسین کی بیٹیاں تھیں، جہاں امام حسین کی بہن تھی، ان خیموں کی طرف گیا اور پھر ڈھونڈنے لگا کہ سکینہ کون سے خیمے میں ہے۔ آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، میں نے کربلا میں دیکھا کہ ذوالجناح نے سکینہ کو پہلی خبر دی ہے، اور جب بیوی کے قریب جا کے کھڑا ہوا، بیوی نے دیکھا کہ بابا کا گھوڑا آیا ہے، بابا نہیں آئے، اور زین ڈھلکا ہوا ہے، آثار بتا رہے ہیں کہ بابا کو مار دیا گیا۔ سمجھداریاں قربان ہوں حسین کی بچی پر۔ میری بیوی سکینہ چند قدم آگے آئیں اور گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کے ایک ہی سوال کیا، یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتلا اتشانا، اے میرے بابا کے پیارے باوفا گھوڑے، اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ اللہ لعنت اللہ، یا اللہ مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما۔
जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। पसमानदगान को कार खैर की तौफीक अता फरमाए। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। मज़ीद एक सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास। मरहूम मग़फ़ूर जवार गुल मोहम्मद पीरज़ादा और इस घराने के दीगर मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। Bismillahirrahmanirrahim.